شان اہل بیت کی اور زبان خدا کی۔ ایک شان وہ ہے جو خطیب، ادیب، واعظ، پروفیسر، نعت خوان، شاعر بیان کرتا ہے، ایک شان وہ ہے جو خود رب رحمان بیان کرتا ہے۔ اور اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت ہے کون؟ قرآن نے جو اہل بیت کہا، کنے کہا؟ کیا صرف 5 اہل بیت ہیں؟ اہل بیت سب سے پہلے مراد یہاں سے بیویاں ہیں۔ اہل خانہ فارسی کا لفظ ہے، اہل خانہ۔ آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ سمجھ جاتے ہیں میری بیوی اور بچوں کا پوچھ رہا ہے۔ تھوڑے گھر والوں کا کی حال ہے؟ اب مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب کس کا پوچھ رہا ہے؟ جی بیوی اور بچوں کا۔ یہ تو نہیں سوچ رہا نا کہ میرے نواسے اور نواسیوں کا پوچھ رہا ہے۔ میں آپ کو اہل بیت کا معنی بتا دوں۔ جب قرآن نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا تو وہ سب سے پہلے پیغمبر کی بیویوں کے لیے آیا۔ ایک اہل بیت وہ ہیں جنہیں اللہ کا قرآن اہل بیت کہتا ہے، ایک اہل بیت وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کا فرمان اہل بیت کہتا ہے۔ تو ہم نے دونوں کو ماننا ہے اور الحمدللہ دونوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے، اہل بیت سے میں نے گندگی کو دور کر دیا ہے، اہل بیت سے میں نے شرک کو دور کر دیا ہے، اہل بیت سے میں نے گناہوں کو دور کر دیا ہے۔ آج میرے اور تیرے گھر والے تو گناہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، رجس کو، گندگی کو، اہل البیت میں نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ یعنی پیغمبر کی بیویوں سے میں نے اہل بیت سے، پیغمبر کی بیویوں سے گندگی کو دور کر دیا ہے۔ اب اللہ کے قرآن نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کہا، پہلے بیویاں مراد ہے، پھر بیٹیاں مراد ہے، لیکن حضرت علی بھی اہل بیت کے اندر ہے، حسن بھی اہل بیت میں ہے، حسین بھی اہل بیت میں ہے، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا بھی اہل بیت میں ہے۔ آپ کہیں گے جناب ایک طرف آپ کہتے ہو کہ بیویاں اہل بیت ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہو علی بھی اہل بیت ہے، حسن بھی اہل بیت ہے، حسین بھی اہل بیت ہے، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بھی اہل بیت کے اندر ہے۔ توجہ کرنا، ادھر اللہ کا قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن اب آئیے دوسرے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر کے اندر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھائی، علی سے فرمایا علی چادر میں آ جاؤ، حضرت حسن آئے، فرمایا چادر میں آ جاؤ، حسین آئے، فرمایا چادر میں آ جاؤ، علی بھی چادر میں، حسن بھی چادر میں، حسین بھی چادر میں، اور فاطمہ الزہرا بھی چادر میں، کالی کملی والے بھی اسی چادر میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا چادر بڑی عظمت والی ہے، کیوں؟ یہ نبی کی چادر ہے، یہ اتنی عظمت والی چادر ہے، کبھی علی کے اوپر آتی ہے، کبھی حسن حسین پہ آتی ہے، اتنی عظمت والی چادر ہے، کبھی دائی حلیمہ کے قدموں کے نیچے آتی ہے۔
سبحان اللہ. دائی حلیمہ اللہ کے نبی کو ملنے آئی. نبی علیہ السلام نے مزمل کی چادر پاؤں کے نیچے بچھا دی. دنیا کو بتا دیا دنیا والوں یہ چادر بڑی عظیم ہے, جس کے اوپر آ جائے وہ بھی عظمت والا, اور جو چادر کے اوپر آ جائے وہ بھی عظمت والا. سبحان اللہ. اور جو چادر کے بیچ میں آئے ان بچوں جیسا بچہ کوئی نہیں, جو چادر کے بیچ میں آئے ان بچوں جیسا بچہ کوئی نہیں, اور جس اماں کے قدم چادر کے اوپر آئے اس اماں جیسی اماں کوئی نہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے چادر میں سب کو شامل کیا اور کیا فرمایا, اللہم. سبحان اللہ. کیا وہ منظر ہوگا, اللہ کے نبی نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور پیغمبر کے حسن اور حسین بھی بیچ میں, فاطمہ الزہرا بھی بیچ میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے, فرمایا اللہم ہؤلائی. سبحان اللہ. اللہم ہؤلائی اہل بیتی, اللہم ہؤلائی اہل بیتی. اے اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما. اللہم ہؤلائی اہل بیتی. اے اللہ انہیں بھی اہل بیت میں کیا فرما, شامل فرما. انہیں اہل بیت میں شامل فرما. اللہم ہؤلائی اہل بیتی. آگے فرمایا فیطہرکم تطہیرا. ادھر اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو الفاظ اللہ بیویوں کے لیے لے کے آئے ہیں وہی الفاظ اللہ کے نبی حسن اور حسین کے لیے لے کے آئے, وہی الفاظ اللہ کے نبی علی کے لیے لائے. گویا پیغمبر کی 11 بیویاں اہل بیت, پیغمبر کی بیٹیاں وہ بھی گھر کے اندر ہیں, وہ بھی اہل بیت. علی بھی اہل بیت میں, سبحان اللہ. حسن بھی اہل بیت میں, حسین بھی اہل بیت میں, سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اہل بیت میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, توجہ کرنا, جب اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تھے, اللہم ہؤلائی. سبحان اللہ. اللہم, ارے میرے پیغمبر نے جب بھی مانگا کیا کہا, اللہم اے اللہ. عمر بن خطاب کو مانگا, فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. جب میرے پیغمبر نے بدر کی سرزمین پر دعا مانگی, فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ. اے اللہ 313 لایا ہوں, اگر یہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا قیامت تک. پیغمبر نے جب بھی مانگا کس سے مانگا, سارے بولے کس سے مانگا, اللہ سے مانگا. اور اللہ کے نبی یہاں بھی کہتے ہیں اللہم. سبحان اللہ. اللہم اللہم. ارے زبان پیغمبر کی ہے, نام خدا کا ہے. اللہم, جب بندہ کہتا ہے میرے اللہ, اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے بندے, ہاں میرے بندے. کیوں, وہ سننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. 80 سال تک ایک آدمی یا سنم بت کے آگے کھڑا ہے, یا سنم کہتا رہا. اچانک زبان سے یا سمد نکل پڑا, اللہ الصمد, اللہ کا نام نکل پڑا. آواز آئی جی میرے بندے. ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کس نے میری آواز پہ لبیک کہا. اللہ نے کہا میرے بندے تو نے آج مجھے بھول سے پکارا, میں پھر بھی حاضر ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم, اے میرے اللہ. آئے آئے, بڑا لطف ہے لفظ اللہ میں. آج لوگ اسم اعظم ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں جی اسم اعظم دس دو دی, خدا ورد کرتے رہیے تاکہ حالات ساڑھے صحیح رہن. اسم اعظم لفظ اللہ ہے, اسم اعظم لفظ اللہ ہے. جو لفظ اللہ کا ورد کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو روشن کرتا ہے, دل کو منور کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم, اے اللہ ہؤلائی. سبحان اللہ. ہؤلائی اہل بیتی. اے اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما. پیغمبر علیہ السلام کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی, حضرت ام سلمہ کے چادر اٹھا کے بیچ میں آنے لگی. میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ کیا ہوا, کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل کر لو, میں بھی آپ کی بیوی ہوں. توجہ کرنا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا اے ام سلمہ
تم میری بیوی ہو تو پہلے ہی اہل بیت میں ہے کیوں؟ ان کو نبی کے فرمان نے اہل بیت کہا، نبی کی بیویوں کو اللہ کے قرآن نے اہل بیت کہا۔ ہم قرآنی بھی ہیں، ہم فرمانی بھی ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، کالی کملی والے کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ ہمیں قرآن نے کہا یہ اہل بیت، ہم نے مانا، کالی کملی والے کے فرمان نے کہا اہل بیت، ہم نے وہ بھی مانا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون اہل بیت میں؟ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ گھر سے نکلے، بڑی محبت کرتے تھے حسن اور حسین کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام انہیں پکڑ کے اپنے چہرے کے قریب کر کے سونگا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، دنیا اور آخرت کے الریحان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے دو پھول ہیں، ایک میرا بیٹا حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ اور خوشبو آتی تھی سبحان اللہ۔ یہ حسن اب کا نہیں، ہاں حسن پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب کا حسن ہے، حسین پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب کا حسین ہے، محسن پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب کا محسن ہے۔ بخاری شریف اٹھاؤ، بخاری شریف کے اندر امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پاک لے آئے ہیں، آقا علیہ السلام کی بیٹی کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا، علی نام کیا رکھا؟ فرما حرب نہیں حسن ہے۔ کیا نام رکھا؟ حرب نہیں حسین ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا؟ محسن، کہا محسن نہیں، کہا حرب، کہا نہیں محسن۔ اللہ کے نبی نے تینوں کے نام بتائے، حسن، حسین، محسن۔ پھر میرے آقا نے حضرت علی سے کیا کہا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے علی، جیسے موسیٰ اور ہارون کا تعلق آپس کے اندر وہ بھائی تھے، علی تیرا میرے ساتھ تعلق بھی بھائی والا ہے، تیرا میرے ساتھ تعلق بھی، رشتہ بھی بھائی والا ہے۔ علی، ہارون کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن ان تینوں کے نام اللہ نے آسمان میں رکھے ہوئے تھے، ان تینوں کے نام اللہ نے آسمان میں رکھے تھے۔ ہارون کے تینوں بیٹوں کے نام آسمان پہ تھے، اور ہارون اور موسیٰ بھائی تھے۔ میری اور تیری مثال بھی نسبتی، ہم بھائی ہیں، لیکن تیرے بیٹوں کے، میرے نواسوں کے اللہ نے تینوں کے نام بھی آسمان میں چھپا کے رکھے تھے۔ ایک حسن تھا، دوسرا حسین تھا، تیسرا محسن تھا۔ سبحان اللہ۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے پہلے ہی، کیوں؟ قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعا، کبھی وہ رکوع میں ہیں، سجدہ، کبھی وہ سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں، ورضوانا، یہ وہی صحابہ ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ حسن بھی میرے نبی کا صحابی، حسین بھی میرے نبی کا صحابی، ارے صحابی بھی ہے، نواسہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام ان دونوں سے پیار کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ باہر نکلے، نبی علیہ السلام نے دیکھا سامنے بازار پہ حسین ہے، آقا علیہ السلام نے آستین اوپر چڑھا لی، بازو پھیلا دیے، حضرت حسین کو پکڑ رہے ہیں، وہ کبھی ادھر، میرے آقا حسین کو مسکرا رہے، سبحان اللہ، خود بھی مسکرانے لگے، حسین بھی کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ میرے پیغمبر کو جبریل کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، اے محبوب، آپ کا یہ نواسہ کربلا کی سرزمین پر ذبح
دیا جائے گا، بے دردی سے اسلام کی بقا کے لیے اسے بے دردی کے ساتھ اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ ارے پتہ ہو، آج کا لگا لو، پتہ ہو یہ بچہ کینسر کا مریض ہے، بڑا پیار کرتے ہیں، جو مانگے اسے لا کے دیتے ہیں، کیوں؟ کہتے پتہ نہیں کتنے دن کی زندگی ہے اس کی۔ حضرت حسین کے بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ نے جبریل کے ذریعے سب کچھ بتا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے اور بڑی چاہت کے ساتھ پیش آتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں آئے، فرمایا بیٹی فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، بیٹی فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو۔ کہا ابا جان کیا ہوا؟ بچے تو ہیں، روتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ نہیں، جب یہ روتے ہیں محمد کا دل دکھتا ہے، جب یہ روتے ہیں محمد کا دل دکھتا ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے حسین کو اٹھایا ہے کہ حسین کو اٹھایا، پکڑا، ایک ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے رکھا، دوسرا سر کے پیچھے رکھے۔ اللہ کے نبی نے بوسہ لیا حسین کا، بوسہ لے کے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھا کے کہا یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے میرے مولا تو بھی ان سے بغض فرما۔ گویا جو حسن اور حسین کا ہے وہ خدا اور مصطفیٰ کا ہے، جو حسن اور حسین کا نہیں وہ خدا اور مصطفیٰ کا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر 5 شعبان کو پیدا ہوئے، 4 ہجری 5 شعبان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر کے اندر پہنچے ہیں، کہا میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضرت حسین کو لایا گیا، آقا علیہ السلام نے یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، ارے نانا بیٹھے ہو۔ نبی علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، حسین کو اٹھایا، حسین نے آنکھیں کھولی، نانا محمد کو دیکھا، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان حسین کے ہونٹوں میں رکھ دی، گڑتی دے رہے ہیں، زبان نبوت، لسان نبوت حسین کے منہ میں جا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اپنی ماں کی لاج رکھ لینا، اپنے ابا کی لاج رکھ لینا۔ حسین کربلا کی سرزمین پر گئے، انہوں نے کالی کملی والے کی گڑتی کی لاج بھی رکھی، اپنی اماں فاطمہ کے دودھ کی لاج بھی رکھی ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کون حسین؟ حافظ قرآن حسین، سبحان اللہ۔ کون حسین؟ قاری قرآن حسین۔ ہم تو صرف اتنا ہی سنتے ہیں حسین پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام نے گڑتی دے دی، کھیل رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس خطیب ہوتی ہو اتنا ہی بیان کرتا ہے۔ ارے پوچھنا چاہتا ہوں 65 سالہ زندگی ہے، 55 سال کی زندگی ہے حضرت حسین کی، کیا حسین نے کچھ نہیں کیا؟ کیا حسین کی زندگی میں اور کوئی کام نہ تھے؟ حضرت حسین کی ایک زندگی ہے، ایک دستور ہے، ایک منشور ہے، ولادت لے لی، شہادت لے لی، ساری زندگی چھوڑ دی، ولادت بھی لے لی، شہادت بھی لے لی، ساری زندگی چھوڑ دی۔ یہ نہیں دیکھا حسین کا کردار کیا ہے، یہ نہیں دیکھا حسین کے اعمال کیا ہیں، اقوال کیا ہے، چلنا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، صداقت کیسی ہے، دیانت کیسی ہے، شرافت کیسی ہے، حضرت حسین کا رہنا سہنا کیسا ہے، یہ نہ دیکھا، بس شروع والی ولادت پکڑ لی اور شہادت پکڑ لی، باقی ساری زندگی چھوڑ دی۔ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، 25 حج پیدل کیے ہیں نواز رسول نے، 25 حج پیدل کیے ہیں۔ آج ایک حاجی ایک حج کر کے اپنے آپ کو الحاج بنا کے بیٹھ جاتا ہے، بس یہ ایک حج کر لیا، نہیں، یہ عشق کا سودا ہے، یہ پیار کے سودے ہیں، یہ اللہ کی محبت کے سودے ہیں۔ ہاں آج تو بعض لوگ کہتے ہیں ایک حج کر لیا اب کسی بیٹی کی شادی کر دو، ارے شادی کرنا ایک علیحدہ عمل ہے، لیکن حج کرنا ایک علیحدہ عمل ہے، وہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کی محبت ہے۔ نواز رسول کو نہیں پتا تھا بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں،
नवासे रसूल रास्ते के अंदर खर्चा तो हुआ ना, लेकिन हजरत हुसैन ने 25 हज पैदल किए। हजरत हुसैन कारी कुरान थे, हाफिज़ कुरान थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ी थे। सारी जिंदगी में नवासे रसूल ने किसी को धोखा नहीं दिया। आज हम गालियां यजीद को देते हैं, खुद यजीद बने हुए हैं। धोखा दिया ना, क्यों जी? कूफा में धोखा दिया ना उन लोगों ने, शिमर ने धोखा दिया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने धोखा दिया। ये सारे धोखेबाज थे। आज हम धोखा भी दे रहे हैं और यजीद को गालियां भी दे रहे हैं। खुद यजीद बने हुए हैं और दूसरे यजीद को गालियां दे रहे हैं। तेरी गाली क्या करेगी, तेरा इतराज क्या करेगा? अपने आप को यजीदियत से निकालो। हाँ, किसी के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है, अपने आप को हुसैनी बनाना बड़ा मुश्किल है। हम हुसैनी बनेंगे तो बात बनेगी। हाँ, नारों से कुछ नहीं होगा, नारों से कुछ नहीं होगा, तज़किरा करने से कुछ नहीं होगा। अगर शान देखनी है, अहले बैत की शान का कौन मुनकर है? देवबंदी हो अहले बैत को मानता है, बरेलवी हो अहले बैत को मानता है, अहले हदीस हो अहले बैत को मानता है, अहले तशी अहले बैत का नाम लेता है। क्या सिर्फ नाम लेने से काम चलेगा? नहीं, हुसैनियत अंदर आनी चाहिए, हुसैनियत नजर आनी चाहिए, हुसैनी किरदार होना चाहिए, हुसैनी आमाल होने चाहिए, हुसैनी अक़वाल होना चाहिए। दूर से पता चल जाए हुसैनी आ रहा है। वरना हमारे मामलात ऐसे हैं, हम एक दूसरे को बुरा कहते कहते यजीदी कह जाते हैं। क्यों जी? लोग कहते या नहीं कहते? फिरौन कहते एक दूसरे को या नहीं कहते? जहन्नमी कहते हैं या नहीं कहते? यजीद जहन्नमी है, लेकिन हम एक दूसरे को कहते हैं या नहीं? क्या हम उस चीज से बाहर निकल आए हैं? नहीं। उस वक्त तक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत न होगी जब तक हम नवासे रसूल हुसैन इब्न अली का किरदार नहीं अपनाएंगे। जब तक हम नवासे रसूल से सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे तो आका अलैहिस्सलाम के ये अहले बैत हैं, पैगंबर का खानदान है, खानदान नबूवत है। लेकिन इस्लाम के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो करना, शहादत तो कल होगी ना, कल आएंगे आप भी आएंगे। हाँ, कल मगरिब से इशा इंशाअल्लाह मस्जिद में प्रोग्राम है, आपको मैं तफसीली शहादत सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और मन गढ़ंत बातें वो हम नहीं सुनाते, हम बात वो सुनाएंगे जो सैयदा ज़ैनब से होगी और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से होगी। जो मुस्तनद बात होगी वो आपको बताएंगे। मिंबर रसूल पर बैठकर हम कातलों के हवाले नहीं देते, नहीं देते। हम उसी का हवाला देंगे जो हुसैन का मुहिब होगा, उसी का हवाला देंगे जो अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाला होगा। नवासे रसूल हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला कितनी बड़ी हस्ती है, हजरत हुसैन कितनी बड़ी हस्ती है। अल्लाह के हम कितने मुक़र्रब हैं, अल्लाह के हम कितने महबूब हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौजवानान जन्नत के सरदार हैं, एक हसन है दूसरा हुसैन है। अरे अम्मा जन्नती जवानों की सरदार है, सैयदा फातिमा ज़हरा औरतों की सरदार है, और बेटे सुभान अल्लाह जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और नाना मोहम्मद सारी उम्मत का सरदार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बाद सबसे बड़े इमामुल अंबिया हैं, इमामुल किबलतैन हैं। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के घर में ये जो नवासे आए इनका किरदार है, ये जो नवासे आए इनकी तरबियत है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक लुक़मा भी हराम का खा के बच्चों को दूध नहीं पिलाया। हाँ, हुसैन ने ऐसे ही सर नहीं दे दिया करबला के मैदान में, ऐसे ही जान का नजराना पेश नहीं कर दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फाके काटे हैं, हराम नहीं खाया, भूख बर्दाश्त की है, हराम नहीं खाया, प्यास बर्दाश्त की है, हराम नहीं पिया, हराम के करीब नहीं गई। वही तासीर थी, वही असर था जो बच्चों में आया, फिर बच्चे इस्लाम के लिए कुर्बान हो गए। आज हम हराम का जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं करते, हलाल का जानवर करते हैं। तो अल्लाह को भी हराम का खून नहीं चाहिए, अल्लाह को भी हराम के माल से बना हुआ ये वजूद नहीं चाहिए। अल्लाह भी कहता है हलाल का खून हो, हलाली का जिस्म हो, वही कबूल करूंगा।
وہی قبول کروں گا. سبحان اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حسین ہیں؟ 6 سال عمر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت ابوبکر خلیفہ اول ہیں، حضرت ابوبکر مسلح پر آئے. 2 سال 3 مہینے 10 دن تک حضرت ابوبکر نے مسلح رسول پہ نمازیں پڑھائی ہیں. حسین ابن علی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. حضرت علی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. ایک دن حضرت ابوبکر نے حضرت حسن کو پکڑ لیا. حضرت حسن کو پکڑ کے کہا علی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی شکل تیری شکل سے نہیں ملتی. حسن کا چہرہ، مسکراہٹ، آنکھیں، ہونٹ، چلنے کا انداز، سبحان اللہ. یہ اوپر والی باڈی جتنی بھی تھی ناف سے اوپر حضرت حسن کی رسول اللہ کے مشابہ تھی. اور حضرت حسین ناف سے لے کر نیچے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھے. جیسے اللہ کے نبی قدم رکھتے تھے اسی طرح حسین قدم رکھتے تھے. جیسے اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے اسی طرح حسین بیٹھا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ کر گئے تو ایک دن صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام نے کہا اے نبی کے نواسو ذرا اکٹھے چلو، ذرا دونوں اکٹھے چلو. دونوں اکٹھے چلے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حسن کو دیکھتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، حسین کے قدموں میں دیکھتے ہیں رسول اللہ کے قدم یاد آ جاتے ہیں. یہاں کا علیہ السلام جیسے تھے. ہاں صحابہ پیار کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے کس نے کہا اہل بیت سے صحابہ محبت نہیں کرتے تھے؟ رب کی قسم ہے تمام صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. آقا علیہ السلام کے کندھوں پر ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے. حضرت عمر آگے سے آئے. واہ واہ کتنی اچھی سواری ہے، واہ واہ کتنی اچھی سواری ہے کہ حسن بھی سوار ہے حسین بھی سوار ہے. میرے آقا نے فرمایا عمر واہ واہ کتنے اچھے سوار ہیں، ہائے ہائے کتنے اچھے سوار ہیں. حضرت عمر نے کہا سواری اچھی. میرے آقا نے فرمایا سوار اچھا. کیوں؟ میرے نبی کے کندھوں پہ جو بھی آیا وہ آلہ ہے. حسن بھی آئے وہ آلہ، حسین بھی آئے وہ آلہ. میرے پیغمبر اگر بچپن کے اندر جس ڈاچی پہ سوار ہو گئے وہ ڈاچی بھی آلہ. میرے پیغمبر جس خچر پہ سوار ہوئے وہ خچر بھی آلہ. اور میرے پیغمبر ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو گئے. صدیق بھی ساری امت میں سب سے آلہ. اللہ ہم سب کو صحابہ اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے.